صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ رب العزت کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا، وہ تو رحمان الرحیم ہے. بندہ خود اپنے وجود پر ظلم کرتا ہے اور خود ایسے کام کرتا ہے جس کی بنیاد پر عزت کا تاج اس سے چھین لیا جائے اور ذلت کی وادیوں کے اندر اسے ڈھکیل دیا جائے. قوم کا ایک طبقہ یہ تصور کرتا ہے نیکیاں مولانا کریں، تلاوت علماء کریں، وظائف علماء کریں، لیکن ہم اپنی زندگی عیش و طرب کی محفل کے اندر گزارتے رہیں گے. قرآن نے ایک طبقے کے بدلنے کی بات نہیں کی، پوری قوم کی تبدیل ہونے کی بات فرمائی ہے. لا یغیر ما بقوم، قوم کا ہر فرد جب تک کہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدل سکتی. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. جب پوری قوم کچھ دنوں کے لیے بدل جاتی ہے تو حالات کتنے بدل جاتے ہیں. ماہ رمضان کو دیکھ لیجیے، قوم بدل جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں تو مولا چہرے کی سیاہی کو ہٹا کر نور عطا فرما دیتا ہے. مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، معاشرے میں اللہ برکتوں کو نازل فرماتا ہے. بندے روزے سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان روزے داروں کی دعاؤں کو افطار کے وقت قبول فرما کر ان کو خوشیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. قوم جب بدلتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ میں صرف یہی نہیں تھا کہ چند صحابہ صرف صحیح راستے پر چلیں اور باقی سب ایسے ہی ہو، نہیں. ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا، بلکہ صحابہ کا مقام اتنا حرف و اعلیٰ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر صحابی اپنا احتساب کرتا. اور اس میں بھی فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھو تو حیرت ہوگی. روزانہ رات کو اپنے بستر کے نیچے ایک درہ رکھے ہوئے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اس درے کو نکالتے اور اپنے پیر پر مارتے ہوئے خود ہی سے پوچھتے، عمر آج تم نے دن کس کام میں گزارا ہے؟ آج ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی تو ہمیں نظر آتی ہے، دوسروں کے عیوب تو نظر آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں جھانک کر اپنے احتساب کی کوشش نہیں کی. قرآن یہ نہیں کہتا تم سب کو جہنم سے بچاؤ. پہلا حکم یہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. پہلے خود کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پوری دنیا جہنم کی دعوت دے رہی ہے اور اسلام تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے. خدا تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اور شیطان کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. مسلمان شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ ذرا سوچو، جس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال دیا گیا ہو، تم ان کے طریقے پر عمل کر کے اس کی بات مان کر کے تم عزت تلاش کرنا چاہتے ہو، عزت نہیں ملے گی. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اپنے اندر کو بدلو، اپنے قلب کے جذبات کو بدلو، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو
کہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف تو نہیں ہو رہا. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہم پر ظلم ڈھا رہی ہے، دنیا ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سچا ہے تو مصیبتیں ہم پر کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم ہی خود ظلم کرتے ہیں. ہم نے جب قانون الہی اور قانون رسول کو توڑا تو ہمارے حالات بدل گئے. میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا سرمایہ دار، دنیا کا وہ انسان جسے اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے، کوئی مقام اور منصب مل جاتا ہے، اگر وہ اپنی دولت کا مس یوز نہ کرے، اپنے اقتدار کا غلط استعمال نہ کرے، تو اسے عزت دی جاتی ہے، قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر اقتدار کی کرسی ملنے کے بعد کمزوروں پر ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اقتدار کی کرسی مل جانے کے بعد کرپشن کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اقتدار کی کرسی مل جانے کے بعد رشوت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، تو تھوڑی دیر پہلے تو اقتدار کی کرسی پر تھا، لیکن یہی برا کام اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتا. تازہ ترین ہندوستان کے سیاسی اقتدار کے حالات، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے. وہی پولیس جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتی تھی، وہی پولیس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے جیل میں لے جاتی بھی نظر آ رہی. کیوں؟ انسان بدل گیا تو حالات بدل گئے. یہ مثال میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. آپ سنو اور سمجھو، اسلام صرف رسم و رواج کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اقتدار کی کرسی پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو اقتدار کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں اگر کوئی بکری خارش کی بیماری کی وجہ سے مر جائے تو ڈرتا ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا. یہ ہے اسلام. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بدل ڈالو اپنے آپ کو. آج مسلمانوں کے بہتر حالات کے لیے منصوبہ سازی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں. یونیورسٹیز قائم کرو، اسکولز قائم کرو، ادارے قائم کرو، بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ صرف تعلیم حاصل کرنے سے حالات نہیں بدل سکتے، صرف اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جانے سے حالات نہیں بدل سکتے. سب سے پہلے تمہیں اپنا دل بدلنا ہے.